اللہ پاک حضرت عائشہ سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میٹھی چیز کھاتے تھے تو حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلا دیا جو حضرت عائشہ کو ناپسند ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان مبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئیں تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہلکی پھلکی اور مزہ سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کے تکیے بنائے، چھہارے اور منقع دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الکنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بدک گیا اور بھاگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر رہے، پھر ایک ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر وقت تک دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فخر رہا کہ آخر دم تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ افضلیت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کنواری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں، کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیبتن فرما لیا کرتی تھیں، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں، کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہ گئے۔ مجھے ان پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا، اللہ کی قسم میں تو ایک ہیلا کروں گی۔ پھر میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی میں جواب دیں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغافیر کی بو کو ناپسند کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر یہ بو کیسی ہے جو میں آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ شہد پھر نوش فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ زیادہ ہی دیر رک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے چھوٹے ڈبے میں شہد ہدیہ کیا ہے جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی اور انہوں نے سودا و صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک قسم کی بدبودار گوند کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے علاوہ کسی اور چیز کی بو کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شہد پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو خود پر حرام قرار دے دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں
اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔